آئیے آغاز کرتے ہیں پارٹ 3 کا۔ ناول احاظ سلام، رائٹر فیضہ یوسفزئی۔ یہ اصحاب الخدود کون ہے؟ اصحاب الخدود وہ ٹھٹکا خندق والے۔ تم نے غلام، راہب اور بادشاہ والا واقعہ نہیں سنا؟ ظہر نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سنا دو، ملتجی لہجے میں استفار کیا۔ وہ چند لمحے تذبذب میں اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر سر ہلایا۔ فائن، میں تمہیں مختصراً بتاتا ہوں۔ بہت پہلے ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا۔ یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا۔ اسے اس کی باتیں سچی اور اچھی لگتی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک مرتبہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ ظہر معصوم چہرہ لیے دم سادے اسے سن رہی تھی اور پہلی دفعہ یوں بیٹھی ہوئی معصوم لگی۔ پھر کیا ہوا؟ بے چینی سے پوچھا گیا۔ پھر یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتایا۔ راہب نے کہا، بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ یہ لڑکا مادرزاد اندھے، برس اور دیگر بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پر۔ اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نبینہ مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دی۔ یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا اور اس لڑکے کے لیے اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی۔ پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کا سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ لے جا کر اسے پھینک دو۔ وہاں بھی لڑکے کی دعا سے کشتی الٹ گئی جس سے وہ سب غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مار دو۔ وہ رک گیا، لمبی سانس بھر کر ابھرتے سورج کو دیکھا۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ اس کی اٹکی سانس بحال کرتے ہوئے پوچھا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور وہ لڑکا مر گیا، لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیاد پریشان ہو گئے۔ پھر اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے پیچھے نہ ہٹے اس کو آگ میں پھینک دو۔ کیا اس نے سب کو زندہ جلا دیا؟ اس نے حیرت میں ڈوبی آنکھوں سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، سارے ایمان والے مارے گئے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے۔ یہ صورت اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ظہر کا درد بڑھنے لگا، بخار کی حدت زیادہ محسوس ہونے لگی، لیکن وہ بیٹھی رہی جیسے آج سارے فلسطینی مارے جاتے ہیں۔ وہ چونکا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولتی رہی، ہم فلسطینی اسی لیے مارے جاتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر اسی قسم کے ظلم کسی یہودی یا عیسائی کے ساتھ ہوتے تو ساری دنیا بول اٹھتی۔ ولی غور سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ کیا واقعی اسے ان کی تکالیف سے فرق پڑتا تھا یا پھر وہ محض ڈرامہ کر رہی تھی؟ لیکن یہ غلط نہیں ہے۔ وہ ظالم، وہ بچ گئے، سارے مومنین مارے گئے۔ اس نے مایوسی سے سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ بچ گئے؟ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اللہ نے ان کی ہلاکت کی وعید سنائی ہے، وہ سب جہنم میں جلیں گے، سارے ظالم، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ انہیں دیکھتا ہے، اللہ سب دیکھتا ہے۔ اور اس آیت میں اس نے 11ویں آیت کی جانب اشارہ کیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان والوں کا انعام، ان کی قربانی کا، ان کے صبر کا، ان کی ثابت قدمی کا، یہاں یا وہاں، پہلے وقتوں میں یا آج کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ان کی قربانیوں کا صلہ ضرور عطا کرتا ہے، کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں۔ اور یہ اس نے مزید سوال کے لیے منہ کھولا، لیکن ولی کھڑا ہو گیا۔ ابھی نہیں ظہر، نیچے ناشتہ لگ گیا ہوگا، مجھے جانا بھی ہے، فارغ نہیں ہوتا میں۔ فائن، اس نے منہ بنایا۔ تو وہ کون سا فارغ تھی؟ غیر مہذب آدمی۔ وہ منہ بنائے وہیں بیٹھی رہی، جسم اب بھی درد کر رہا تھا۔ ولی نے مسکراہٹ دبائی، پھر قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر اس نے گردن موڑی۔ چلنا نہیں ہے، نیچے ناشتہ لگ چکا ہوگا۔ لہجے میں ہلکی فکر تھی۔ ان کے گھر اکثر غیر ملکی لڑکیاں آتی رہتی تھیں۔ اسے کبھی کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی اسے فکر ہو رہی تھی۔ ہانیہ کو غیر ملکیوں سے دوستی کرنا پسند تھا۔ ہانیہ چاہتی تھی کہ وہ غزہ کے حالات دیکھے اور اس کے لیے کچھ کرے، اور وہ اس سب سے چڑ جاتا تھا
کیونکہ اسے معلوم تھا کسی نے کچھ نہیں کرنا، وہ محض آتے اور چلے جاتے ہیں۔ آ رہی ہوں۔ ظہر لڑکھڑا کر کھڑی ہوئی، پیروں میں ہلکی لرزش تھی۔ وہ غور سے اس کی لرزش نوٹ کرتا رہا لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں قرآن رکھنے چلا گیا، جبکہ وہ سیدھی نیچے آ گئی۔ ولی صحیح کہہ رہا تھا، دسترخوان لگ چکا تھا۔ ہانیہ اور اسامہ ناشتے کے لوازمات لا کر رکھ رہے تھے۔ لاؤ میں رکھوا دیتی ہوں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود آگے بڑھ کر تھوڑی مدد اس نے بھی کروا دی۔ اب یوں بیٹھے رہنا اچھا تھوڑی لگتا تھا۔ سعدیہ اماں آ کر بیٹھی تو وہ بھی ایک طرف بیٹھ گئی۔ ولی بھی آ کر بیٹھ گیا۔ ظہر کے بیٹھنے کی دیر تھی۔ اسامہ لپک کر اس کے برابر میں جا بیٹھا۔ تم کیوں بیٹھ گئے؟ میں بیٹھوں گی۔ ہانیہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اسے گھورا۔ کیوں؟ صرف تم ہی بیٹھ سکتی ہو ظہر اکتی کے ساتھ۔ 13 سالہ اسامہ کیوں پیچھے رہتا؟ ولی نے آنکھیں سکیڑ کر دونوں کو دیکھا۔ ایسا بھی کیا خاص ہے ان کے ظہر اکتی میں جو دونوں جھگڑ رہے ہیں؟ چپ کرو موٹے، وہاں بیٹھو اور اسکول جاؤ۔ میں موٹا نہیں ہوں۔ ولی اٹھی، بتائیں انہیں۔ اسامہ نے فوراً اسے گھسیٹا۔ ولی نے اوپر سے نیچے اسے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ویسے ٹھیک کہہ رہی ہے ہانیہ، تھوڑا پیٹ نکل رہا ہے تمہارا۔ ظہر نے اب کی بار ذرا حیرت سے دبلے پتلے اسامہ کو دیکھا۔ آخر کون سا موٹاپا ہے جو اسے دکھائی نہیں دے رہا؟ پھر بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے چیک کیا، کہیں بخار دماغ میں تو نہیں چڑھ گیا؟ یا اللہ، کیا میں موٹا ہو رہا ہوں؟ اماں دیکھیں ان کو، اس میں اماں کا کیا قصور؟ تم کم کھایا کرو نا۔ ہانیہ ہنسی، جبکہ ولی نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ بس کھانے کے سامنے چک چک نہیں کرتے اسامہ، چلو ولی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ سعدیہ اماں نے گویا بات ختم کر دی۔ ظہر زخمی مسکراہٹ ان سب کو دیکھتی رہی۔ کسی خاندان کے ساتھ مل کر بیٹھنا کتنا اچھا لگتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نے ناشتہ شروع کر دیا۔ ارے ظہر کھاؤ نا۔ ہانیہ نے اسے نہ کھاتے دیکھ کر سامنے رکھا ہمس اور قبض آگے کیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور چونکی۔ ظہر تمہیں بخار ہے؟ اس کی آواز ذرا تیز ہوئی۔ سب کے ہاتھ رکے، وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بس ہلکا سا، وہ زبردستی مسکرائی۔ ہانیہ نے فوراً اس کا ماتھا چھوا۔ یا اللہ، تم اسے تھوڑا کہتی ہو، ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لو بیٹی۔ سعدیہ اماں پریشان ہو گئی۔ اب اسے عجیب لگنے لگا، سب اسے دیکھ رہے تھے، اس نے خام خواہ سب کا ناشتہ خراب کر دیا تھا۔ ظہر نے بے چینی سے رخ بدلا۔ نہیں آنٹی، سفری تھکان ہے، بس 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ولی نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، تو وہ کسی کو اپنے خوف کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، سفر کی تکن سے بخار ہو جاتا ہے، آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ولی نے زیادہ سعدیہ اماں کی جانب بڑھایا۔ ناشتہ کریں آپ سب، ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے، نارمل بخار ہی تو ہے، عام لہجے میں کہہ کر اخبص توڑ کر منہ میں رکھا، گویا اس نے بات ہی ختم کر دی۔ نہ ہوگی بات، نہ ہوں گے سوال۔ سعدیہ اماں نے خبز اور حمص اس کی پلیٹ میں ڈالا۔ اس کا دل کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کھانا تو تھا ہی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اسامہ اسکول، ہانیہ یونیورسٹی اور ولی آفس نکل گیا۔ ظہر گھر میں ہی رہی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کہیں جاتی، وہ نڈال سے ایک طرف بیٹھی رہی۔ سعدیہ اماں تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کا بخار چیک کر دیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پیالے میں گرم پانی اور 7 جڑی بوٹیاں لائیں۔ گھبراؤ مت، یہ زطر اور کرفا ہے، تمہیں پسینے کے ساتھ بخار اتر جائے گا انشاءاللہ۔ زطر؟ ہاں، زطر دوائی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ نرمی سے مسکرائیں۔ انہوں نے پیالہ اسے پکڑایا، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے پڑھنے لگی۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، ایسی شفا جو کسی بیماری کو باقی نہ رکھے۔ ظہر نے پی کر آنکھیں بند کر لی۔ ان کا ہاتھ اب بھی اس کے سر پر تھا، اسے اچھا لگا تھا۔ ممتا کا احساس ظہر عالم کو آج ہوا تھا، ماں کیا ہوتی ہے اسے آج معلوم ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، ایک سادہ سا پروجیکٹر دیوار پر نقشہ دکھا رہا تھا۔ زمین کے اندر ایک عجیب سا جال، ہسپتال کی بیسمنٹ، پناہ گاہ اور ایمرجنسی وارڈ۔ ولی میز کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ پینٹ، خاکی قمیض اور سینے پر چمکتا ہوا انجینئر کا بیس لگائے۔ سنجیدگی سے وہاں بیٹھے افراد کو دیکھا۔ آج میں آپ کو ایک ایسے منصوبے سے روشناس کرانے جا رہا ہوں جو صرف تعمیر نہیں بلکہ تحفظ کا مظہر ہوگا۔ وہ رکا، ایک دائرانہ نگاہ سب پر ڈالی۔ ہم جس عمارت کی تعمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ایک عام ہسپتال نہیں بلکہ ایک ملٹی لیئرڈ بوم ریزسٹنٹ میڈیکل شیلٹر ہے جو نہ صرف زمینی حملے بلکہ فضائی بمباری کے اثرات سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں اعتماد تھا۔ یہ صرف ہسپتال نہیں ہوگا، یہ زندگی کی پناہ گاہ ہوگی۔ پرسکون لہجے میں کہہ کر اس نے سلائیڈ بدلی۔ اب دیوار پہ 3 منزل میں مشتمل اسپتال کا تصوراتی نقشہ جگمگایا۔ غزہ کے شمال میں جہاں زمینی حملے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، ہم ہسپتال بنائیں گے۔ پروجیکٹ اسموتھ، یونٹ زمین سے 9 میٹر نیچے تعمیر ہوگا۔ مکمل رین فورس کنکریٹ کیسنگ، چھت اور دیواریں M80 گریڈ بلاسٹ ریزسٹنٹ مکس سے بنی ہوں گی۔ تمام میڈیکل زونز کو
शॉक आइसोलेटेड स्लैब्स पर रखा जाएगा। एक शख्स जरा आगे हुआ, लेकिन वली, क्या तुमने कैलकुलेशन करके सेस्मिक इम्पैक्ट का अंदाजा लगाया है? वो यकीनन कोई इंजीनियर था। यहाँ बाज़ औक़ात ज़मीनी इर्ताश भी होता है हमले के बाद। वली हल्के से मुस्कुराया। हमने स्ट्रक्चर को बेस आइसोलेशन बेरिंग्स पर डिज़ाइन किया है, जो शॉक एनर्जी को जज़ब करेंगे और वर्टिकल डिसलोकेशन को भी रोकेंगे। हर बेरिंग की कैपेसिटी तकरीबन 12 टन होगी। वर्टिकल डिसलोकेशन यानी? एक उधेड़ उम्र मर्द ने पूछा। वो उनकी फील्ड का बंदा नहीं लगता था। मतलब जमीन या साख्ते हिस्से का गैर मुतवक्का हट जाना या सिरक जाना। उसने आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की। ये पूरी इमारत के गिरने का बायस बन सकती है। ओह, उन्होंने समझते हुए सर हिलाया। ऑक्सीजन और बिजली का मुस्तकिल निज़ाम कैसे बरकरार रखा जाएगा? हमारे पिछले वार्ड में सिर्फ 15 मिनट में सब कुछ बंद हो गया था। डॉक्टर स्मीन, जो महकमा सेहत की नुमाइंदा थी, के चेहरे पे फिक्रमंदी थी। हमने इसके लिए हाइब्रिड सिस्टम तजवीज़ किया है, यानी हम सिर्फ जनरेटर पर इंहिसार नहीं करेंगे। वो रुका। धमाके या बिजली बंद होने की सूरत में बैकअप सिस्टम फौरी काम करेगा। वो एक जगह खड़ा नहीं था, बल्कि बात करते हुए इधर उधर चल भी रहा था। फिर स्लाइड बदलती है। अब वहाँ नौज़ायदा आईसीयू का मंजर था, जहाँ नौज़ायदा बच्चों के लिए मखसूस कैप्सूल चैम्बर्स बने थे। यहाँ प्रीमेच्योर या जख्मी नौज़ायदा बच्चे रखे जाएंगे। हर कैप्सूल 4 घंटे खुदकार लाइफ सपोर्ट पर कायम रह सकता है। अगर हमला ऐन वक्त इलाज हो तो क्या अमला और मरीज महफूज रहेंगे? ब्रिगेडियर हामिद की धीमी आवाज गूंजी। लहजे में संजीदगी थी। वली सर झुकाकर आगे को हुआ, फिर आहिस्तगी से बोला, अगर ये प्लान मुकम्मल तौर पर मंजूर हुआ तो हाँ। एक एक लफ्ज में एतमाद और अज़म झलकता था। अस्पताल में इमरजेंसी लॉक प्रेशर सिस्टम नस्ब किया जाएगा, जो सिर्फ 3 सेकंड में सील्ड चैम्बर बना सकता है। दाखिली राहदारियां जी पैटर्न में होंगी, ताकि शॉक वेव सीधे अंदर न जाए। लेकिन ये तो किसी मगरबी अस्पताल जैसा लग रहा है। क्या गजा में ये जी कॉरिडोर, बेस आइसोलेशन और एयर सील्ड दरवाजे बनाना मुमकिन है? हमारा बजट महदूद है वली, दूसरे इंजीनियर की जानिब से सवाल आया। वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराया। यह अस्पताल मगरबी बजट से नहीं, फ़लस्तीनी अक्ल से बनेगा। हम इन तमाम सिस्टम्स को मुकामी मवाद और इंजीनियर्स से बनाएंगे। कमरे में खामोशी छा गई। तमाम अफराद एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वली उनके चेहरों पर पढ़ सकता था शक, खौफ, उम्मीद। वली, मुझे इन टेक्निकल चीजों का नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारा पता है। गजा को तुम्हारी काबिलियत मालूम है। ब्रिगेडियर हामिद जरा आगे हुआ। तो आप सबको चाहिए मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि वली अहमद अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटता। लेकिन वली भाई, एक नौजवान कहते हुए रुक गया। उसके अंदाज में बेचैनी थी और थोड़ा इज़्तिराब भी। हाँ बोलो यूसुफ। उसने निगाहें यूसुफ की जानिब फेरी। कुछ नहीं, उसने कहने का इरादा तर्क कर दिया। ब्रिगेडियर ने एक दूसरे रुकन की तरफ देखा, फिर गहरा सांस लिया। हमें अपनी आवाम के लिए ये खतरा उठाना होगा। वली, तुम्हारा प्लान मंजूर किया जाता है। कमरे में हल्की सी सरगोशी हुई, फिर एक छोटा सा इत्मीनान का लम्हा छाया। वली सादगी से मुस्कुराया। उसके थकन ज़दा चेहरे पर अज़म की झलक दिखी थी। फिर आखिर कई रातों की मेहनत रंग लाने जा रही थी, और वो अच्छे से जानता था कि ये तो सिर्फ पहली सीढ़ी थी, पहला पड़ाव, पहला कदम। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। घर के आंगन में आसमान पर झिलमिलाते तारों को घूरती वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। हल्की फुल्की नकाहत और दर्द था, लेकिन बुखार उतर चुका था। अब कैसी तबीयत है उक्ति? उसामा उसके बराबर में चौखट पे आ बैठा। काफी बेहतर, ज़तर ने अपना जादू दिखा दिया। वो हंसी। ये शायद तुम लोगों की दुआओं ने। मैंने महसूस किया है गजा के लोग बहुत मजबूत हैं, उसने इतराफ किया था। हमारी मजबूती के पीछे बहुत सी तकलीफें हैं, जानती हैं। यहाँ हर सुबह एक नया खौफ होता है। पता नहीं आज क्या होगा। कहीं कोई घर ज़मीर बोझ तो नहीं होगा, कहीं जंग तो शुरू नहीं हो जाएगी। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द दिखता था, वो दर्द जो यहाँ के लोग अपने अंदर छुपाए बैठे थे। फिर भी तुम लोग हंसते हो, मेहमान नवाजी करते हो, मोहब्बत बांटते हो, क्योंकि हम जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। सुहर की एम्बर आंखों में नमी उतरी। उसने रुख पेर कर मिट्टी से खेलते अमीर को देखा। उसने गजा के बच्चों को मिट्टी में ही खेलते देखा था। हानिया मुझे किचन में नहीं आने दे रही। उसने बात का रुख बदलकर शिकायत की। बिल्कुल सही कर रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आराम करें। शायद पहली दफा उसने हानिया की बात से इत्तेफाक किया था। और मैं जरा इस सूखी टहनी को देखने जाता हूँ, पता नहीं क्या कर रही होगी। सामा चला गया तो वो मुस्कुरा दी। उसे पता था अभी किचन में तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। फिर उठकर अमीर के पास बैठी। क्या कर रहे हो अमीर? अमीर ने नजर उठाकर संजीदगी से जोहर को देखा। मैं एक घर बना रहा हूँ, प्यारा सा, अम्मी के लिए। उसमें हम सब रहेंगे, मैं, वली भाई, हानिया आपी और उसामा भाई।
معصومیت سے کہتا ہوا مسکرایا۔ اور میں، کیا میں بھی رہ سکتی ہوں؟ ظہر کی امبر آنکھوں میں سوال ابھرا۔ رہ سکتی ہیں، وہ مسکرایا، لیکن کچن میں رہنا پڑے گا۔ ظہر زور سے ہنس پڑی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ تبھی ولی اندر داخل ہوا، خاکی قمیض کی آستین کوہنیوں تک موڑے، سیاہ پینٹ پہنے۔ اس نے ہنستے ہوئے امیر کو دیکھا۔ تکن سے چور چہرے پر حیرت ابھری اور پھر ہلکی مسکراہٹ۔ وہ کتنے عرصے بعد ہنس رہا تھا۔ دونوں کی ہنسی معصوم تھی، زندگی سے بھرپور۔ ولی ان دونوں کے قریب جا کھڑا ہوا، لیکن تھوڑے فاصلے پر۔ تم مجھے کچن میں رکھو گے؟ ظہر نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ مذاق کر رہا ہوں اختی، اتنا بھی نہیں سمجھتی؟ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ آپ میرے ساتھ یہاں رہ رہے نا؟ اس نے ایک جانب اشارہ کیا جو شاید کمرے تھے۔ لیکن یہ کمرہ تو بہت چھوٹا ہے۔ ظہر کے منہ سے بے اختیار نکلا، پھر پچھتائی۔ ولی بھائی کہتے ہیں دل بڑا ہونا چاہیے، دل میں جگہ ہو تو زندگی میں بھی جگہ بن جاتی ہے۔ ظہر لمحے بھر دنگ رہ گئی، بالکل چپ۔ کتنی گہری بات کہی تھی اس کے ولی بھائی نے۔ پاس کھڑا ولی مسکرایا تھا۔ ظہر نے کسی خیال کے تحت گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ولی گڑبڑا کر مڑ گیا اور قدم بڑھا دیے۔ ابھی یہ لڑکی پھر ڈھیر سارے سوال پوچھنے آ جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی ظہر اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ السلام علیکم، بات کا آغاز کیا گیا۔ وعلیکم السلام، فوراً اختتام کی کوشش کی گئی۔ اوہ، تم انجینئر ہو نا؟ کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ہاں، اس نے ظہر کو اگنور کرنے کی کوشش کی۔ تو تم کیا کرتے ہو؟ ولی نے نظر اٹھا کر ظہر کے چہرے کو دیکھا۔ ایمبر آنکھوں میں روشنی پڑی تو ان کا رنگ تبدیل ہوا۔ اس کی کوشش ایک بار پھر ناکام گئی تھی۔ میں نا ڈے کیئر سینٹر میں بچے سنبھالتا ہوں، اسی لیے تو انجینئرنگ کی ڈگری لی تھی۔ وہ تب کر بولا تو ظہر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے تصور کیا کہ ولی احمد ڈے کیئر سینٹر میں بچے سنبھالتا کیسا لگے گا، اور وہ زور سے ہنسنے لگی۔ ہنسی کیوں؟ تم بچے سنبھالتے ہوئے کتنے کیوٹ لگتے ہوگے۔ پھر ہنس دی۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور سیڑھیاں پلانگتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ ظہر مسکراہٹ دباتی کچن میں چلی آئی۔ وہ کافی اچھا محسوس کر رہی تھی، نقاہت بھی اتر چکی تھی۔ ہانیہ سے بحث کرنے کے بعد اس کی تھوڑی مدد کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چونکہ سعدی اماں شام کو اپنی بیمار بہن کے گھر چلی گئی تھی، اس لیے اب گھر میں صرف یہی لوگ تھے۔ دسترخواں لگا کر ہانیہ سب کو بلا لی۔ ولی بھائی نہیں آئے؟ اسامہ نے ظہر کے برابر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ الماری کا دروازہ جوڑ کر آ رہی ہیں، ہانیہ نے کہہ کر پانی نکال کر پیا۔ آؤ امیر میرے پاس، آج امیر میرے ساتھ کھائے گا۔ ظہر مسکرائی۔ امیر لپک کر ظہر کی دوسری جانب بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد پہلی بار میں اسے خوش دیکھ رہی ہوں ظہر۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی اتری۔ یہ ولی بھائی کے بعد صرف تم سے منحوس ہوا ہے۔ ظہر نے مسکرا کر امیر کا گال تھپتھپایا تو وہ ہنس دیا۔ ولی بھی خاموشی سے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ ولی بھائی، آپ کا پروجیکٹ اپروو ہو گیا؟ ہانیہ نے جوش سے پوچھا۔ کون سا پروجیکٹ؟ ظہر کے چہرے پہ سوال ابھرا۔ کچھ نہیں، ولی یہی کہنا چاہتا تھا، لیکن ہانیہ فوراً بول پڑی۔ بائی غزہ کے شمال میں بم پروف ہسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہسپتال بن گیا نا، ظہر تو یہاں کے لوگوں کے لیے رحمت سے کم نہیں ہوگا۔ ولی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ آخر کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ پتہ نہیں یہ لڑکی اعتبار کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ کیا ولی ظہر پر اعتبار نہیں کرتا؟ کیا ظہر ولی کا اعتبار جیت پائے گی؟ کہانی کو آگے جاننے کے لیے جڑے رہیں کتاب ہیرا کے ساتھ۔